سب سے بڑی خبر جو یہ ہے کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب آج آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب سے 1-to-1 ملاقات ہوئی، اور بڑے آمنے سامنے بیٹھ کے جس طرح کبھی آج سے 3.5 سال پہلے ماحول بنتا تھا، وہ بڑا ٹیبل ہوتا تھا، اس کے اوپر ادھر ادھر، کیونکہ ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم تھے کپتان صاحب، وہ تو ایک ان کو عادت پڑی تھی گھٹنے کے اوپر گھٹنا رکھ کے بیٹھتے تھے، ادھر دوسری طرف چپل کر کے، ان کا کوئی اپنا طریقہ کار ہوگا، یا یہ بھی کوئی شاید کسی ستارہ شناسوں نے بتایا ہو کہ آپ اس طرح اگلے کی کوئی تھوڑا بہت. ابھی مجھے تھوڑا سا بات یاد آ گئی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، تو بڑا بیچارہ مطلب کوئی اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو، وہ کہیں کچھ بھی ہو تو وہ ایسے ہی تھا، تو اس کی کوئی کرتا نہیں تھا. تو اس نے یہ سوچ لیا کہ اب کیا کریں، کس طرح لوگوں کو زیر کروں. تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب بھی کوئی آگے پیچھے جاتا ہو نا، تو پیچھے پوچھے بھی یہ کون جا رہا ہے، یار وہ فلاں جا رہے ہو، بس اس میں کچھ نہیں سمجھتا. تو وہ آخر کوئی ایک سن لیا کسی نے، اس نے جب 2-3 تھپڑ مارے، اس نے کیا بات ہے، کیا لگا جی وہ میں نے آپ کو نہیں کہا، میں نے تو اس کو کہا تھا جو تھا. یعنی اس طرح اپنا احساس کمتری جو ہے اس کو کرنا. لیکن چلے، بلال بھٹو صاحب نواز شریف سے ملنے جا رہے ہیں، شوکت صاحب سے بات کریں گے اس پہ بھی. اور آج پھر ایک انٹرویو تھا ندیم ملک صاحب کے ساتھ، وہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جسٹس فائز عیسیٰ والے کیس میں شہزاد اکبر، عمران خان صاحب، اعظم خان صاحب، فروغ نسیم اور یہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے جب میں ان کے پاس گیا تھا. تو انہوں نے اس کے بعد ایک اور جو بات آخری کرنے لگا، اس کے بعد شوکت صاحب کے پاس چلیں گے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کہا کہ راجہ سکندر سلطان جو اس وقت چیف الیکشن کمیشن، ان کی تقرری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی. تو میرا ایک سوال ہے، شوکت صاحب سے بات کروں گا کہ اگر تقرریاں بھی انہوں نے کروانی تھی، قوانین سازی میں حمایت مدد بھی انہوں نے کرنی تھی، تو یہ وزیر اعظم ہاؤس میں وہ کیا کہتے ہیں آم چوسنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، پھر چھوڑ دیتے اسی وقت. آج اس کے بعد کیا کرنے کی بات ہے. اور تحریک انصاف کے 9 ممبر صوبائی اسمبلی نے آج اپنی ضمانتیں کرائی ہیں. وہ انہوں نے وہ قتل وطل کا جو مقدمہ وہ بن رہا تھا کہ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا اس پہ. اور شوکت صاحب سے بات کریں گے جی کہ 3 ٹاپ جنرلز اگلے آئیں گے آرمی چیف کے لیے، ان میں ساحر شمشاد صاحب ہیں، اظہر عباس صاحب ہیں، اور نعمان محمود صاحب ہیں، نعمان راجہ. اور فیض امیر صاحب 4تھے نمبر پہ ہیں. اور یہ ان کی جو ہے یہ اسی میں 22 میں ان کا صاحب بننا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. میں 2-3 باتیں تو آپ کو بتا ہی دی ہیں، جی 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 تو آپ ہی کریں گے. لیکن عجیب سی بات ہے اس ملک کی کہ آج خیر وہ بلوچستان میں پھر کوئی آرمی کے ساتھ مقابلہ ہوا لوگوں کا، پتہ نہیں کیا. خیر حالات اچھے نہیں، یہ بھی بری بات ہے کہ ہمارے اپنے مر رہے ہیں. وہ تو یہ ہے کہ چاگی میں پولیس نے ایک ڈرائیور کو گولی مار کے موقع پہ ہی ایٹ اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا، اس پہ لوگوں نے احتجاج کیا تو مظاہرین پہ بھی سیدھی گولیاں چلائی، جس سے کئی لوگ زخمی ہوئے. اور کچھ رپورٹس ہیں کہ کچھ بچے اور 6 کے قریب مظاہرین جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے، جس پہ پاکستان نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی اختر منگل صاحب نے احتجاجاً کیبنٹ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا کہ اگر اسی طرح کی کاروائیاں ہونی ہیں تو اس کا ہم حصہ کیوں بنے. اس سے پہلے آپ کو شاید یاد ہو کچھ لوگ جو ہے وہ کیونکہ ان کی جانوں کو یہاں خطرہ تھا، یہ فاٹا صاحب کا فاٹا ہی کہنا پڑتا ہے خیبر پختونخوا سے، وہ مائیگریٹ کر کے تو افغانستان چلے گئے تھے اور بارڈر کے قریب ہی انہوں نے ڈیرے لگائے ہوئے تھے. اور پاکستان ایئر فورس نے وہاں بمبار کر کے ان سب لوگوں کو مار دیا، جس پہ آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے میں نے بالخصوص محسن داوڑ نے اس پہ بڑا شدید اعتراض بھی کیا، تقریر بھی کی. تو یہ تو یعنی جو کنٹینیو پالیسی ہے
किल एंड डंप वाली, वो तो चल रही है इन इलाकों के अंदर। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब को एक क्रेडिट देना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो सबसे ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी है, जिसके पास बहुत ज्यादा वसाइल हैं, वो है पाकिस्तान आर्मी। और ये भी जो कुछ जनरल बाजवा ने रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साथ या रेगुलर आर्मी ऑफिसर्स के साथ जो गुफ्तगू की है, उससे जो चीजें बाहर आई हैं, जिसमें उन्होंने जो फर्ज करें कि इमरान खान साहब आज कहते हैं ना कि ये बंदा भी उन्होंने लगवाया था, ये भी उन्होंने लगवाया था, तो वो खुद कहते हैं ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। हाइब्रिड रजीम कहते ही इमरान खान साहब की हुकूमत को इसीलिए थे कि चूंकि एक मिनट में ये दरवाजा, कि मिलिट्री और सिविलियन ये मिल के हुकूमत कर रहे थे। तो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स कई एक इदारों की होती थी, इसमें मर्जी और मंशा जो है वो आर्मी के जनरलों की होती थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये वो खुद उन्होंने, जनरल बाजवा ने रिटायर्ड ऑफिसर्स के साथ गुफ्तगू करते हुए बताया कि हमने किस तरह इस हुकूमत के साथ ताबन किया, इसको मैनेज करके चीज़ें देते रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरतें थी, अगर हुकूमत तो इनकी अगर मिनी बजट पास ना करवा सकते तो उस वक्त भी ख़त्म हो सकती थी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थी, अगर वो उसमें भी ये कामयाब न होते, तो वो कहते हैं कि हमने ये सारी इनकी मदद की। बेसिकली वो अपनी क्लैरिफिकेशंस दे रहे थे कि इस हुकूमत को हमने कितना सहारा दिया, कितनी इसकी मदद की। और काजी फाइज ईसा के रेफरेंस के हवाले से भी इमरान खान साहब ने तो पल्ले झाड़ दिए कि जनाब ये मेरी गलती थी, लेकिन बीच में ये बातें भी आ रही हैं कि दरअसल ये भी एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश की तकमील जो है वो इमरान खान साहब ने की। लेकिन इमरान खान साहब को जो मैं कहता हूं कि जो क्रेडिट दिया जाना चाहिए बीइंग ए पॉलिटिशियंस, वो ये था कि इस ऑर्गेनाइज फोर्स के अंदर उन्होंने डिवीजन क्रिएट की, जिसका जनरल बाजवा ने भी इज़हार किया। और साथ में वो जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स थे, उनको कन्विंस इस बात पे किया कि अगर, पहले तो वो दलीलें देते रहे बेचारी, अपने जो खिदमात उन्होंने इमरान खान साहब के लिए सर अंजाम दी थी, लेकिन मूड से उनको जब लगा कि मेरी ये बातें कन्विंस नहीं है, तो आखिर में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने मुल्क की मैशत का ये हल कर दिया था कि अगर ये इसी तरह मामला चलता रहता तो शायद हम आर्मी के लोगों को तनख्वाहें भी ना दे पाते और आप लोगों की पेंशनों का भी बंदोबस्त ना होता। और ये वो पॉइंट था जो उनके लिए बड़ा कन्विंसिंग था। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं कि ये जो काकूल एकेडमी है जी, इसमें बाकायदा जो पासिंग आउट से पहले कुछ लेक्चर्स दिए जाते हैं कैडेट्स को, जी, जूनियर ऑफिसर्स को, वो बाकायदा पॉलिटिशियंस के खिलाफ लेक्चर दिए जाते हैं कि ये करप्ट हैं, नाअहल हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं। और खास करके दो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से और इनकी लीडरशिप के हवाले से, तो वो एक तरह का माइंड लेके तो आर्मी में आते हैं। अच्छा, इमरान खान साहब उस वक्त तक के किसी खाते में थे नहीं, तो लिहाजा आर्मी की वो जो ग्रूमिंग या जो
وہ جو ان کو لیکچرز ہوتے ہیں اس کے اثرات یہ تھے کہ انہوں نے یہ پریزیوم کر لیا کہ سب سے زیادہ کرپٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اندر سے جو بھی لیڈرشپ ہے وہ کرپٹ ہے، اور یہ وہ مائنڈ سیٹ لے کے تو نوکری کرتے ہیں اور اس کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو مینٹلی جو ہے نا کمپیٹیبل نہیں پاتے، کیونکہ آرمی کے جو جنرل ہیں ان کے ڈیزائنز جو ہے وہ پولیٹیکل ہیں، اور اگر آپ باجوہ صاحب کا اس پورے عرصے کے اندر کمپیننگ میں دیکھیں تو انہوں نے ایک طرف تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ایز پرائم منسٹر نظر آتے تھے، لیکن پالیسی میٹرز پہ کافی حد تک ہیں وہ حکومت کی پالیسیوں کے پیرل پالیسیاں دے رہے تھے۔ جیسے میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ وہ ان کی پالیسیاں درست تھی یا ان کی پالیسیاں درست تھی، ان کا بیانیہ درست تھا یا ان کا۔ مثلا عمران خان صاحب نے جا کے وہ جو سیکورٹی ڈائلاگ جو کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی، جو تقریر یا ان کی تقریر کے جو کنٹینٹس تھے ان کی ایک طرح کا ریبیٹل تھا جنرل باجوہ صاحب کی تقریر جی، اور پھر خاص کر کے یہ سال کے اندر جو ڈیبیٹ انہوں نے انیشیٹ کروائی جو بہت زیادہ نہیں بڑھ پائی، لیکن بہرحال سنجیدہ حلقوں میں یہ خاصی بڑی ایک تبدیلی کے طور پہ دیکھی جا رہی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ بنانا ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ ہمیں وہ پالیسیاں بنانی ہیں جو اکنامکس کے حوالے سے ہوں، ورنہ یہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ اب اس میں تو کوئی دو آرائی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے بہت سارے فیلیئرز ہیں۔ سب سے بڑا فیلیئرز یہ ہے کہ انہوں نے جو ہائی ہوپس کریٹ کی تھی، بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے، بدقسمتی سے وہ کسی ایک وعدے کے ساتھ بھی ایفا نہیں کر سکے، کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے سوائے اپوزیشن کے لیڈروں کو گالم گلوچ، یہ ہم متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ ڈراپ سین جو ہے وہ ان کی حکومت کا اس وقت ہوا، اور جنرل باجوہ نے یہ بات بھی کہی کہ ہم نے ان کو بخبر کیا تھا کہ اپوزیشن آپ کے خلاف، اپوزیشن جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہی ہے اور وہ آپ کے خلاف نو کانفیڈنس لانے والی ہے۔ تو انہوں نے وہاں ان کو کہا کہ انہوں نے اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا اور یہ کہا کہ یہ میرے خلاف کبھی نو کانفیڈنس لا ہی نہیں سکتے، اور اگر یہ لائیں گے تو میں ان کو عبرتناک شکست دوں گا اور ان کو سبق بھی سکھاؤں گا۔ یہ چیزیں جو ہے وہ تو اب میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو پاکستان کے لوگوں کو نہ پتہ ہوں یا یہ ڈیبیٹس میں نہ آ رہی ہوں، لیکن اب جو اقتدار سے بے دخلی کے بعد عمران خان صاحب نے ایک آزادی کا نعرہ لگا دیا ہے، اور یہ سوال جو ہے وہ یہ بہت اہم ہے کہ کس سے آزادی۔ تو انہوں نے یہ بہت واضح انداز میں تو نہیں، کیونکہ کنسپیریسی تو انہوں نے امریکہ کے متھے مار لی، تو دراصل امریکہ کا نام لے کے تو وہ آرمی جنرل میں جنرل باجوہ کو بیسیکلی کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ ان فوجی جنرلوں سے ہم نے آزادی لینی ہے، لیکن وہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا ایک پہاڑی مقولہ ہے کہ پھنڈے پھینکنے کی آئی ہیں لوکیں ڈرانی ہو، ٹاور کیا لانی ہے آپ ڈرنی ہے۔ میں اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ لومڑی کے لیے یہ ہے کہ یہ رات کو بہت خوفناک قسم کی آوازیں نکالتی ہیں۔ تو کسی نے ان سے لومڑی سے پوچھا کہ تم یہ خوفناک قسم کی آوازیں کیوں نکالتی ہو؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کو ڈرا رہی ہوں، اور کسی نے پوچھا کہ پھر اس کے ساتھ ساتھ تم دم بھی ہلاتی ہو؟ اس نے کہا خود بھی ڈر رہی ہو۔ تو عمران خان صاحب اشاروں کنہوں میں یا امریکہ وہ جیسے نہیں، ایک کہاوت مشہور ہے کہ صنعتی جو ہے بیٹی کو ہوں
لیکن دراصل بات بہو کے ساتھ کر رہی ہے، روئے سخن جو ہے وہ بہو ہوتی ہے. بہو ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے عمران خان صاحب کا روئے سخن جو ہے وہ تو پاکستان آرمی اور آرمی کے یہ جنرلز ہیں اور نام وہ امریکہ کا لیتے ہیں. اب چونکہ یہ چیزیں بہت واضح ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے تو دراصل جو امریکہ کی بظاہر پاکستان سے ناراضگیاں تھیں ان کنسرن کو بہت خوبصورتی سے ایڈریس کیا. مثلا امریکہ جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان چائنا کے اتنے قریب چلا جائے، اور خاص کر کے سی پیک کے حوالے سے امریکہ کی ناراضگی بہت واضح واشکاف دو ٹوک تھی. ہم اس وقت جو لوکل لوگ ہیں ہماری کیا ریزرویشنز تھی سی پیک سے، بلوچوں کی کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امریکہ کی بھی تھی. امریکہ کی ناراضگیوں کے اپنے سبب ہیں کہ بھئی اس ملک کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی بھی پرورش ہم نے کی، پاکستان کی معیشت کو تحفظ دینے کے لیے ہم نے بہت سارے ان کو سہولتیں مہیا کی ہوئی ہیں، اور اسی طریقے سے جو یورپین یونین کے اندر بھی تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھانے کے لیے یورپین یونین اور امریکہ یہ دو بلاک ہیں، یا یہ دو، ایک بلاک ہے اور ایک ملک ہے جو سپر پاور بھی ہے. تو اس نے پاکستان پہ کوئی پابندیاں نہیں لگائی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً اپنی ناراضگی کا وہ اظہار کرتا رہا، اپنے تفصیلات کا بھی اظہار کرتا رہا. عمران خان صاحب کے دور میں وہ جو تیز رفتاری سے کام ہو رہا تھا وہ تو خاصا حد تک متاثر ہوا، یہ تو سارے ہی لوگ کہتے ہیں. اور ساتھ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو چائنا اور پاکستان کی جو قربتیں تھیں ان کے راستے میں بھی وہ جو گرم جوشی ہے وہ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑی. اور جنرل باجوہ نے بائی دا وے ریٹائرڈ آفیسرز کو یہ بات بھی کی کہ عمران خان کی حکومت نے ہمارے سارے ٹرسٹ وردی بین الاقوامی دوستوں سے تعلقات بگاڑ لیے تھے، اور میں جا کے ان کو مناتا تھا، اور یہ جو پاکستان کو چائنا کی طرف سے، سعودی عرب کی طرف سے، دبئی کی طرف، یہ گلف کی طرف سے جو بھی امداد ملی ہے تو اٹس آل ڈیو ٹو مائی ایفرٹس. جبکہ وہ کسی کی طرف جو ہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جو اپنے ایم این اے سے، ایم پی اے سے، وہ ان سے ہاتھ بھی ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، اور ان کے اس ایروگنس کی وجہ سے ان کی پارٹی کے لوگ بھی ان سے دور ہو گئے. اور اتحادی تو وہ ہمیشہ مجھ سے شکوہ کرتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن ان کا رویہ جو ہے وہ میرے ساتھ درست نہیں ہے. یعنی یہ سب کچھ جو کچھ ڈھانسلہ تھا یا جو کچھ بھی اسٹرکچر تھا، اس اسٹرکچر کا جو اہم فیکٹر تھا وہ پاکستان آرمی کے یہ جنرل، جس میں آف کورس آرمی چیف کی پلیئرز ہوتا ہے، تو انہوں نے ہی مینیج کر کے دیا تھا. اب عمران خان صاحب نے کچھ جنرلوں کے ساتھ ذاتی تعلقات کافی حد تک استوار کر لیے، اور اس کی وجہ سے جی ایچ کو میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو سیریس گریونسز موجود تھی. اب چونکہ جنرل فیض حمید جو ہے بہت لمبے عرصے تک آئی ایس آئی کے وہ چیف رہے ہیں، تو اس عرصے میں انہوں نے پی ٹی آئی کو پرائیویٹلی بھی ایک انفراسٹرکچر بلڈ کر کے دیا، جس میں یہ سوشل میڈیا، ٹویٹرز کو یعنی پروفیشنلی کس طرح جو ہے نا وہ اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے، ہینڈلرز کو ٹریننگ دی. تو یہ ساری چیزیں وہ تھی جس کو جو جی ایچ کیو ہے اس میں کوئی زیادہ پسندیدگی نہیں پائی گئی، اور انہوں نے ایک دوسرا وے نکالا کہ یہ جو الائنس بنا ہوا ہے اس کو کیسے توڑا جائے. اس توڑنے کے لیے بھی جنرل نے ان کو ایکسپلین کیا کہ جب ہم ان کو وہاں، تو انہوں نے بڑے نفیس اور نپے تلے الفاظ میں بات کی نا کہ ہم چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہے
وہ جا کے کور کو ہٹ کریں تاکہ آئندہ کی جو چیف کی دوڑ ہے وہ اس میں شامل ہوں. لیکن عمران خان صاحب کی خواہش پہ انہوں نے کہا کہ جی 6 مہینے مجھے اور دے دیں. تو ہم نے 6 مہینے اور ان کو دیا. پھر جس وقت انہوں نے اگری کر دیا اور جب ہم نے ان کو ٹرانسفر کر دیا تو اس کے بعد پھر مکر گئے. تو بیسیکلی وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجوہات بیان کر رہے تھے. اور اس کا کریکس یہ تھا کہ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تھے اور وہ من موجیاں کر رہے تھے، من پسند فیصلے کر رہے تھے، اور ایسے فیصلے جو پاکستان کے حق میں نہیں تھے. لہذا ہم نے فیصلہ کیا اجتماعی طور پر کہ اب ہم پولیٹیکل ہو جاتے ہیں، یعنی ہم غیر سیاسی اور غیر جانبدار ہو جاتے ہیں، اور پولیٹیشین جانے اور ملک کی سیاست جانے، یہ ہم نے ان پہ چھوڑ دیا. اور جو ہی ہم پیچھے ہٹے تو ان کی حکومت دڑام سے گر گئی. ان کو گرانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں تھا. لیکن کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے سنڈے والے دن جب اسمبلی پوسٹ پون ہوئی، جی جو کلاس آرٹیکل 5 کے تحت 5 کا وہ ذکر کر کے تو ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے وہ اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا، جبکہ وہ ووٹیشن کے لیے دن تھا، عدم اعتماد کی تحریک کے لیے ووٹنگ ہونی تھی. تو انہوں نے اس اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے پوسٹ پون کر دیا. اور جو ہی یہ خبر آئی تو اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے اپنے پرائم منسٹر کے اختیارات استعمال کر کے تو اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. اس پہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ ایک دم سموٹو لے لیا. اب سپریم کورٹ کا جب تک ڈیسیژن آتا اس وقت تک یعنی اس طرح لگ رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ جو اسمبلیوں کی ریزولوشنز ہے یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور جو آرٹیکل 5 ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ نیشنل اسمبلی پہ نہیں ہوتا. اس کا جو پروسیجر ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور کوئی اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ اسمبلی کے اجلاس کو پوسٹ پون نہیں کر سکتا، جو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس تھے. لیکن لوگ یہ کہتے تھے کہ نظریہ ضرورت کا یہ کہیں گے کہ جی اب چونکہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، اور چونکہ سیاسی جماعتوں کا بھی مطالبہ عمران خان کے ساتھ ہے، یہی تھا کہ الیکشنز کروائے جائیں، ارلی الیکشنز کروائے جائیں. پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ بھی ریزگنیشنز کے حوالے سے تھا، پھر پی ڈی ایم کے یہی ڈیمانڈز تھی. تو لہٰذا اب یہ ہے کہ الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں اور ساری پارٹیاں الیکشن میں ہیں. غیر متوقع جو ہے عمران خان کو جو سیٹ بیک یا جس سے وہ ہاتھ پاؤں پھول گئے وہ تھا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، بلکہ انہوں نے اسمبلیاں بحال کر دی اور اسپیکر کو آرڈر کر دیا کہ اتنے بجے سے لے کے یعنی 9 تاریخ کو 10:30 بجے سے پہلے آپ نے ووٹیشن کرا لینی ہے. یعنی یہ دن ختم ہونے سے یہ تاریخ، اسی تاریخ کو آپ نے نو کانفیڈنس کروانا ہے. اب یقیناً عمران خان صاحب نے جو بھی ہاتھ پاؤں مارنے تھے وہ مار لیے. اس نے کئی ایک جو انفلوئنشل لوگ ہیں جو اس پہ انفلوئنس ڈال سکتے تھے، خاص کر کے آرمی کے لوگ، ان کو بھی کہا، لیکن کسی نے بھی عمران خان کی مدد نہیں کی اس مرحلے پہ. جو جنرل باجوہ نے بھی کہا کہ ہم نے تو جب دیکھا کہ یہ ہمیں نہیں سنتے، ہم نے جب پنجاب کے سی ایم کے حوالے سے بھی بات کی، پھر اپنے خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی کی کہ بھئی ان صوبوں کو اچھے طریقے سے مینیج نہیں کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں جو سی ایم لگے ہوئے ہیں یہ ایفیشینٹ نہیں ہیں، ان میں مینجمنٹ کی صلاحیت نہیں ہے، اور پورے ملک کے اندر کسی نہ کسی شکل میں ایک ایڈمنسٹریٹو انارکی موجود ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے، جو انہوں نے وہاں کہا کہ وہ فیل ٹو
کمبیٹ. چونکہ ماضی میں جو کچھ بھی ان کو مسائل پیش ہوتے رہے ان کو تو ہم حل کرتے رہے اپنا اثر استعمال کر کے. لیکن جب ہم نے غیر جانبدار ہونے کا فیصلہ کیا تو وہ اپنی حکومت کو نہیں بچا پائے. ان کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں یا آرمی کے اندر جو ایک عمران خان صاحب کی ابھی بھی جو لو کا رشتہ برقرار ہے تو اس کو انہوں نے اس طریقے سے جو ہے وہ ایڈریس کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کی. چونکہ آج آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی انارکی کا اور سول وار لائک سچویشن کا ذکر جو ہے وہ ہوا, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ باقی بھی آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی, اور بھی کئی لوگ جو ہے وہ ان خطرات کا اظہار کر رہے ہیں. اب عمران خان صاحب نے 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ رکھا ہوا ہے جس کو تھنک کہ آزاد کے کچھ ٹائٹل مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. نعرے ان کے جلسوں میں جو ہے وہ لگتے ہیں امریکہ کے خلاف. خود وہ یہ کہتے ہیں کہ نہ تو میں اینٹی امریکہ ہوں نہ میں اینٹی انڈیا ہوں, اور جو کوئی بھی پاکستان کی سرزمین پہ کھڑا ہو کے یہ کہے کہ میں اینٹی انڈیا نہیں ہوں تو اس کے ساتھ جو اشر نشر کیا جاتا ہے وہ اس کی پوری یہ 70 سال کی تاریخ ہوا ہے, 75 سال کی. عمران خان صاحب نے بہرحال یہ میسج جو ہے وہ کہا کہ میں نہ یورپ کے خلاف ہوں, نہ امریکہ کے خلاف ہوں, نہ انڈیا کے خلاف. دوسری جانب جو ہے وہ اب نئی حکومت بن گئی ہے, نئے حکومت کی کیبنٹ نے بھی آج حلف لے لیا ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب لندن جا رہے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب ہیں, چونکہ پہلے تو بات یہ تھی کہ ان کی پارٹی کے کئی ایک مقتدر لیڈرز ان کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ وزیر خارجہ نہ بنیں کیونکہ آپ پیپلز پارٹی کے ہیڈ ہیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی ایک پارٹی کے صدر ہیں, وہ وزیر اعظم ہیں. تو وزیر چاہے کتنا معتبر کیوں نہ ہو لیکن بہرحال وہ شمار جو ہے وہ وزیر اعظم کی کیبنٹ کے ایک ممبر کے طور پہ ہی ہوتا ہے. تو پیپلز پارٹی وہی اپنا جو فیوڈل ہے کہ ہم اس میں شامل ہو کے تو ہم ذرا تھوڑے سے نچلے درجے پہ آ جائیں گے, سیکنڈ رو میں آ جائیں گے, تو لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ نہ کی جائے. لیکن بالآخر جو انہوں نے ان کی اپنے آصف علی زرداری صاحب نے سوچ رکھا ہوا ہے وہ تو اس طرح کی جو ناصحین ہیں ان کی نصیحتوں کو زیادہ پسند بھی نہیں کرتے. تو فیصلہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی میں یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ فارن منسٹر بنیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک اپنی اخلاقی برتری رکھنے کے لیے انہوں نے 2-3 مطالبے بھی ساتھ میں کیے, الف اٹھانے کے ساتھ انہوں نے مشروط کیے. ایک تو محسن داوڑ کے حوالے سے کہ ان کو بھی کیبنٹ میں وہ کیا جائے, اور اے این پی کو بھی کیا جائے کیونکہ یہ ہماری ہتادی ہے. اب اے این پی کا صرف ایک ہی ممبر ہے, اور اے این پی کا جو لیڈر ہے وہ کوئی زیادہ ہیپی نہیں ہے, جو اس وقت وہ جو ہوتی صاحب ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کسی وزارت شارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا اصرار جو ہے وہ یہ ہے, پیپلز پارٹی بیسیکلی مستقبل کی سیاست کے حوالے سے ایک طرح کی سب بندیاں کر رہی ہے, اپنے دوست بنانے کی کوشش کر رہی ہے. یعنی جو مشکلات ہوں گی وہ تو فیس کرنی پڑیں گی کس کو, شہباز شریف کو. ناکامیاں جو ہے وہ شہباز شریف کے متھے ہوں گی, اور جو کوئی کامیابیاں ہوں گی اس کو اجتماعی طور پر سمیٹیں گی. لیکن اس عرصے کے اندر امانگ دا ڈفرینٹ پولیٹیکل سیکشنز جو ہے وہ ایک پیپلز پارٹی کی کوشش ہے کہ گڈ ول جنکچرز پیدا کیا جائے, اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی ریزرویشنز آتی ہے کسی کو وزیر بنانے کے حوالے سے تو اس کو بھی فیس کرے کون, شہباز شریف.
تاکہ شہباز شریف کی وہ ہسٹری جو عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں اور وہ ذرا صلح صفائی سے آگے چلنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بیڈ بوائے ہے مسلم لیگ نون میں تو وہ مریم نواز ہیں یا نواز شریف ہیں یا کچھ دیگر لوگ ہیں. تو پیپلز پارٹی اس وقت ایک سمارٹ، یعنی وہ اس وقت اس الائنس کو یا اس حکومت کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی افورڈ نہیں، آلدو کہ اس حکومت کے بنانے تک اور عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس میں جو کی پلیئر کا کردار ادا کیا ہے وہ تو آصف زرداری صاحب نے ڈفرینٹ، اور ظاہر ہے کہ ایم کے ایم کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں تھا. یہ اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ غیر معمولی، اگرچہ پیپلز پارٹی کی اپنی ضرورت ہے کیونکہ صوبے کے اندر جو ہے ان کی ضرورت ہے کہ جو اردو سپیکنگ بولنے والی کمیونٹی ہے، ان کو 2 وزارتیں دے دی نا آج. وزارتیں تو ان کو دو مل گئی نا، یہ تو مرکز کے آتا ہے، لیکن اصل چیز گورنر کا بھی کہہ دیا ان کو، گورنر کا بھی ان کو آفر کر دیا، لیکن اصل چیز جو ہے نا ان کے لیے نہ گورنری اتنی اہمیت کی حامل ہے اور نہ ہی وزارتیں. ان کے لیے جو ہے وہ جو بلدیاتی نظام اور جو معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے میں جو مطالبات ہیں کہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہاں بلدیاتی الیکشنز کروائے جائیں اور ڈیلیمیٹیشنز کو بالکل جس طرح ایم کیو ایم چاہتی ہے ویسے ہوں. تو بہت ساری ان کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال وہ کیبنٹ کا حصہ بن گئے. ابھی جو ہے وہ کیبنٹ سے 2 پارٹیاں جو ہے اے این پی باہر ہے اور اختر مینگل صاحب کی پارٹی باہر ہے. اختر مینگل صاحب کی پارٹی کو تو کسی نہ کسی شکل میں راضی کر لیں گے چونکہ وہ ان کے تعلقات جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے زیادہ اچھے ہیں بنسبت پیپلز پارٹی کے. تو لہذا پیپلز پارٹی تو ان کا نام لے کے دراصل محسن داوڑ کو وزیر بنوانا چاہتے ہیں، جو شاید شہباز شریف کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں، باقی تو ریسٹ آف شاید مسلم لیگ کو کوئی اعتراض نہ ہو. لیکن شہباز شریف جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر محسن داوڑ کو کیبنٹ میں بنایا گیا تو میں بھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، چونکہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو پتہ ہی ہے محسن داوڑ اور دوسرے جو علی وزیر ہیں ان کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، ان کی ملک دشمنیوں کے حوالے سے، ان کے بیانیے کے حوالے سے، وہ بیانیہ بھی بڑا واضح ہے. لیکن آئی تھنک کہ بالآخر جو ہے چونکہ شہباز شریف ہیں صاحب کو اپنی حکومت بھی چلانی ہے اور اپنی پارٹی کے سامنے سرخرو بھی ہونا ہے، تو وہ ان لوگوں کو لے لیں گے. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ بالکل وزیر خارجہ، بلکہ یہ تو انہوں نے پہلے سے لابیاں کر کے رکھی ہوئی تھی، اور زرداری صاحب جو ہے وہ صدر بننا چاہتے ہیں، یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور اس میں مولانا صاحب بھی وہ تھے، لیکن شاید مولانا صاحب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی کچھ مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے میں بھی کہ ایک ایسا رویہ رکھیں کہ جس سے مسلم لیگ کو بہت زیادہ کسی ہراسمنٹ میں مبتلا نہ کریں. لیکن پیپلز پارٹی اپنے جو بھی اس کے مطالبے ہیں، اب دیکھیے ان کا ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ پنجاب کی گورنری جو ہے وہ ان کو دی جائے. اب اور وہ جو مخدوم صاحب ہیں، مخدوم مخدوم احمد محمود، ان کو جو ہے وہ گورنر بنانا چاہتے ہیں. ان کا میرے خیال میں بیٹا جو ہے وہ ابھی وزیر بنا ہے اور وزیر بھی صنعت کا. جی تو یہ بھی ایک طرح کا کلیش آف انٹرسٹ ہے کہ جب آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہو تو وہیں سے جو عمومی کہا جاتا ہے. لیکن نہیں ہو، کیبنٹ مکمل ہو گئی ہے، اس میں صرف 1-2 وزیروں کو رہنا ہے. تو وفاق کے اندر اتنی تو گنجائش ہے کہ اور بھی 4 منسٹر اگر بنائیں گے تو وہ بن جائیں گے. جیسے ابھی شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی کوئی وزارت نہیں لی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی حکومت کو پورا سپورٹ کروں گا، لیکن میں کیبنٹ کا حصہ نہیں بنوں گا. شاید وہ یہ کہنا نہیں چاہتے
کہ میں چونکہ پرائم منسٹر رہا ہوں تو اب میں کیبنٹ کا وزیر کیسے بنوں، میں بھی کہ ان کے دماغ میں یہ ہو، لیکن یہ لفظ وہ زبان پہ نہیں لائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو پرسو کیا گیا تو وہ بھی لے لیں گے وزارت. تو یہ حکومت، لیکن اس حکومت کے سامنے جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جو اکنامیکل کنڈیشن ہے وہ بہت بری ہے. یہ اس پہ کیسے قابو پائیں گے؟ اور دوسرا جو ہے لوڈ شیڈنگ، یہ بھی بالکل جو 2010-12 کی پوزیشن تھی وہ اس پوزیشن میں اس وقت ہے. انرجی کے کرائسس بہت بڑھ گئے ہیں. خود شہباز شریف صاحب نے، پرائم منسٹر نے اعلان کیا کہ ہمارے پاس نہ پیسے ہیں، نہ گیس ہے، اور نہ ہی تیل ہے. تو یہ سب چیزیں ان کو بائی کرنی پڑیں گی، لون لینے پڑیں گے، اور پھر کچھ جا کے یہ ڈیلیور کریں گے. تو اس صورتحال کو کہیں نہ کہیں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کوئی حکومت کی تبدیلی واقع ہوئی ہے. ادھر عمران خان صاحب جو ہے وہ تو مسلسل جلسے جلوس کر کے ایک پریشر، اور اس پریشر کا آپ نے یہ دیکھا کہ ججز نے بھی اس کا ایک طرح کا نوٹس کیا ہے. حالانکہ عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس پہ نظر نہیں رکھتے، بلکہ ان کے سامنے جو کیس ہوتا ہے اس کو آن میرٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ جو بیچ میں فکرے بازی ہوتی ہے اور پھر ٹکر چلتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ جی یہاں ہم کیا فیصلے کریں، کوئی 20-25 10-20 ہزار بندہ اکٹھا کر کے ہیں، تو حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ڈیفینڈ کریں جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ. تو ہم کیوں فیصلے کریں، اس طرح کے بھی انہوں نے وہ کیا. پھر بعد میں انہوں نے کور بھی اپنے آپ کو کیا کہ باہر جو کچھ بھی ہو رہا ہو جی ہم اس کا اثر نہیں لیتے، ہم نے تو کانسٹیٹیوشن کا ڈیفنس کرنا ہے اور قانون کی وہ تعبیر و تشریح کرنی ہے جو دراصل کانسٹیٹیوشن کی مرضی اور منشا ہے. تو آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ زیر سماعت کیس وہی مطلب یہ کہ 63A والا ہے، ڈسکوالیفیکیشن والا. تو کچھ لوگوں کی آراء یہ ہے کہ شاید اس میں یہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت مقرر کر دیں، اور مدت جو ہے وہ 1 ٹرم الیکشنز ہوں، لائک 5 years. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کلاس کی مرضی اور منشا بالکل نہیں ہے. جب کانسٹیٹیوشن الو کرتا ہے منرفین کو کہ آپ ووٹ دیں، تو اسی کانسٹیٹیوشن کے اندر ان کے لیے سزا بھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ سزا ہے کہ آپ کو ڈیسیڈ کر دیا جائے گا پارٹی لیڈر کی ریکویسٹ پہ اس اسمبلی کی مدت تک، اس اسمبلی کی مدت تک. تو بہرحال یہ مشکل ہوگا، اور اگر انہوں نے کوئی نئی تعبیر و تشریح کر کے تو 5 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا تو یہ کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہوگی. یہ وہ باہر کا جو دباؤ ہوگا، تو اس میں ایک بیلنسنگ فیکٹر ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے نا بیلنس کر رہا ہے پی ٹی آئی کو بھی اور موجودہ گورنمنٹ کو بھی، کہ کچھ فیصلے ان کے حق میں دے کے ان کو راضی کر رہا ہے، کچھ فیصلے ان کے خلاف دے کے تو ان کو راضی کر رہا ہے. تو جو کانسٹیٹیوشن کی مرضی اور منشا ہے اس کے مطابق سپریم کورٹ فنکشن نہیں کر رہا ہے. اچھا تو آج ایک اور ہے، وہ جو صوبائی اسمبلی میں جھگڑا ہوا تھا نا ادھر پنجاب میں، جی وہ آج ان کے 9 بندے جو تھے نا تحریک انصاف کے، جو وہ ویڈیوز اور وہ سب کچھ نظر آیا ہے، میرا اس میں فیاض چوہان وغیرہ جیسے لوگ بھی ہیں اور تیمور بھی، ان نے ضمانتیں وغیرہ کرائی ہیں. وہ تو جیکی چند بنے ہوئے تھے جناب. بالکل جی، وہ جیکی شیرف کیا، وہ بلکہ ایسے اٹھ کے ٹانگے مار رہا تھا وہ گوڑ ایسے. وہ کسی نے کل ایک مثال سنائی تھی، کہنے لگا کہ ایک گدھا تھا نا، تو اس نے کسی شریف بندے کو وہ کیا کہتے ہیں دلتی مار دی. تو اس شریف آدمی نے پیچھے دیکھا، کہتا یار اب تم گدھا ہو، میں تمہیں کیا ماروں. تو اس نے
بات تو خیر کچھ اور کی، وہ میں نہیں کرنا چاہتا، کسی اور کو گدھا کہہ دیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ جو جوابی وار کرتے ہیں نا ایسے بے تکے، وہ اگلے کہتے ہیں یار اب تم کیا وار کر رہے ہو کہ تم گدھے ہو، تمہیں میں جواب نہیں دیتا. بات وہ کہیں اور سے چلی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی ابھی بھی چاہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی پھڈا وچ پیا ہی رہے. نہیں پھڈا نہیں، پیپلز پارٹی اس سچویشن سے زیادہ اپنے لیے کانسٹیٹیوشنل لا دے، دوسری تیسری ان چیزوں پہ وہ اپنے بندوں کو انسٹال کرنا چاہتی ہے، خاص کر کے پریزیڈنٹ شپ ہو گئی، گورنر شپ ہو گئی، ادھر سینٹ ہو گئی. تو یہ پیپلز پارٹی، اور ان کو پتا ہے کہ اس وقت نون لیگ اور خاص کر کے جو ہے وہ شہباز شریف ایک دباؤ میں ہے. دباؤ ان کو پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، دباؤ ان کو یہ ہے کہ اب یہ اقتدار تو لے لیا، اور اگر اس میں کچھ ڈیلیور نہ کر سکے اور آپس میں ہی الجھے رہے تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سارا فائدہ جو ہے وہ عمران خان کو چلا جائے گا. تو ٹھیک ہے، اس دباؤ کو پیپلز پارٹی بڑی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ نون لیگ کے اس وقت کنسٹینٹ کیا ہیں، تو لہٰذا ان کنسٹینٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا زیادہ کچھ لیا جا سکتا ہے وہ لے لیا جائے. تو اس میں باقی یہ ہے کہ اب زیادہ صورتحال واضح ہوگی، کیونکہ دیکھیں ایک طرح کا کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے. لا لیسنس جو ہے وہ ایوری ویئر ہے، کوئی مطلب کسی جگہ بھی رول آف لا نہیں. یہ صرف ایوانوں میں بیٹھ کے اچھی تقریریں، اچھے آرڈرز ہوتے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ تو جس کو بھی مرضی آتی ہے وہ کسی کو بھی چپیڑ مار دیتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ایسے ہی دیکھیں جو کچھ پنجاب پارلیمنٹ میں ہوا، کسی بھی معزز معاشرے کے اندر اس طرح کی چیزوں کو تو خیر معزز معاشرہ آپ کہتے ہیں پھر تو ایک بڑی لمبی جی بات ہو جاتی ہے کہ نہیں، نارمل چلو مذہب سے کم ہی وہ کریں، لیکن کچھ روایتیں تو وہاں رہی ہے نا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح جو وہ ڈپٹی اسپیکر جو کورٹ آرڈر سے ریزائڈ کرنے کے لیے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے، اور پھر اس سے یہ نہیں کہ کوئی شرمندگی ہو، بلکہ الٹا جو ہے وہ اسی کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ اس نے پولیس کو کیوں بلایا، اس نے جو ہے وہ اپنا گارڈ کیوں بلا لیا. ڈانٹتا وانٹتا وہ یہی لوگ الزام لگا رہے ہیں. باقی آج سے 50 سال پہلے، میں 50 سے زیادہ 58 زیادہ تقریباً 65 سال، بنگلہ دیش کی جو ابھی اس وقت مشرقی پاکستان تھا تو اس کے اسمبلی میں اسپیکر کو مارا گیا تھا، اور وہ میرا خیال ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے، اب شہباز شریف جو ہے وہ پنجاب ہائی کورٹ میں گئے ہیں، تو وہاں سے تو ان کو ابھی ریلیف اس لیے نہیں ملا کہ ان کی جو اپلیکیشنز تھی اس پہ کہا کہ یہ انکمپلیٹ ہے، اور کچھ ڈاکومنٹس کا کہہ کے ان کو وہ کر دیا گیا. شاید وہ کل پھر یہ قانون بتا رہے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے، چونکہ صدر جو ہے وہ ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، گورنر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسا ہے کہ ریمیڈی جو ہے وہ کورٹ کے پاس. امید ہے کہ کل تک یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. کل تک تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ شاید اس ہفتے حل ہو جائے. نہیں، صدر صاحب کو کل تک ٹھیک ہو جائے گی، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. تو چلیں، آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے تو کل تک ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، ان کی بھی اور گورنر صاحب کی بھی. چلیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چلو اچھا ہے اگر یہ ڈیڈ لاک ختم. ہمارے ایک چھٹی میں پڑھتا تھا فارسی کے ایک ٹیچر ہوتے تھے، ان کا نام تھا مولانا عنایت اللہ. جی. تو وہ باقی اور کبھی کبھی وہ نہ ہو تو وہ دوسرے ٹیچر ہوتے تھے، ان کی کوئی آگے پیچھے فارسی کتاب گم بھی ہو جاتی تھی. جس دن مولوی عنایت اللہ صاحب ہوتے تھے اس دن سب کی طبیعت بھی ٹھیک ہوتی تھی اور کتابیں بھی پوری ہوتی تھی. تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ کل شام تک اچھی خبر آئے گی کہ صدر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی ہے، ان کی داڑھ کا درد ختم ہو گیا ہے، تو اب اگلے کام وہ کریں گے، اور گورنر بھی. تو پھر ہم ابھی ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. ٹھیک، تو نہیں ہو مطلب یہ کہ کچھ میں نے میری اطلاع یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ ایم این اے جنہوں نے ریزائن کیا ہوا ہے ان کے ساتھ بھی نیگوسیشنز ہو رہی ہے، اور تقریباً 40-50 کے قریب وہ لوگ جو ہے وہ شاید اگلے 10-12 دنوں کے اندر جو ہے وہ
स्पीकर के पास पेश होके तो वो इनकार कर दें कि हमने कोई रिज़ाइन नहीं दिया। और लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए भी ये शनीद है कि शायद जो है वो परवेज़ इलाही के साथ भी जो बात हो रही है कि आपके बेटे को यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन बना देते हैं और आप वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन बने। बहुत सारी डेवलपमेंट्स ठीक है, लेकिन शुनील ये भी है कि कौमी असम्बली में तकरीबन तकरीबन 70 लोगों का एक ग्रुप बन रहा है जो पीटीआई से है, क्योंकि 26 33 32 तो पहले ही है ना। बहरहाल ये तो इस वक्त चूंकि पीपल्स पार्टी की भी जरूरत है और नून लीग की भी जरूरत है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ओहदे हैं जो बिल्कुल इंटेगोनाइज्ड हो गए हैं, जो कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इनको रिमूव किया जाए और इनकी जगह ऐसे लोग लाए जाएं जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना एक्ट करें। और मेरी इतला ये भी है कि शायद आर्मी के लेवल पे भी ये डिसीजन हो गया है कि पर जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तावन दिया जाए और किसी किस्म की लॉलेसनेस जो है इस वक्त, इस को खत्म करने के लिए इनका हाथ बढ़ाया जाए। तो जी, खबर तो ये भी बन रही है कि खान साहब अगले कुछ दिनों तक गिरफ्तार होने वाले हैं, इसलिए वो ज्यादा ववेला कर रहे हैं कि मेरी जान छूट जाए। लेकिन नून लीग के पता नहीं किसी मिनिस्टर की बात है, उन्होंने कहा जी हम खान साहब को गिरफ्तार अभी नहीं करेंगे, ना ही करना चाहते हैं। खान साहब ऐसे ही घबराए हुए हैं, लेकिन उन तक ये खबर है इस पे कल बात करेंगे अब इंशाल्लाह जी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हम आज एक और खबर दूं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर रिटायर्ड डीआईजी थे वो सरदार गुलफराज साहब, उनको वज़ीर आज़म हाउस में लगा दिया गया है एक डायरेक्टर एडमन जनरल, और कर्नल रिटायर्ड शुजात साहब को पॉलिटिकल सेक्रेटरी बन गए वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास साहब के। थैंक यू। तो सब दोस्तों को जी अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे।